جی ہارون بھائی، کچھ دوست جو ہیں وہ سلاد کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع پہ تھوڑا سا آپ کوئی ویڈیو بنائیں، کوئی بولیں اس پہ، اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ سلاد کا جو بار بار قرآن پاک میں آیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ سوال آپ نے سن لیا سلاد کے والے سے۔ نوی صاحب، سلاد فرض ہے، سلاد فرض ہے۔ فرض ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جو قطعی اور اٹل ہو، جس کو ادا کیے بغیر آپ کا چھٹکارا نہ ہوتا ہو۔ سلاد جو ہے مطلب نماز، یہ دین کا یہ ستون ہے، مومن کی اس میں معراج ہے، اور یہ رسول اللہ نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سلاد جتنے بھی با اختیار بالغ با اختیار لوگ ہیں، وہ مسلم ہوں یا نون مسلم، تمام انسانوں پہ، عورت ہو مرد ہو، سلاد فرض ہے۔ ہر انسان کی جو سلاد ہے وہ فرق ہے، مطلب میری سلاد کچھ اور ہے، آپ کی سلاد کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مختلف لوگ ہیں، ہر بندے کی ہر سطح پہ الگ الگ سلاد ہے۔ مطلب اس کو اور بھی آسان آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی ایک بات کہ کوئی بھی بشر جو ہے اس کی ہمت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو تمام کے تمام انسانوں پہ، مرد ہو عورت ہو، سلاد فرض ہے۔ فرض وہ عمل جو قطعی اور اٹل ہو، جس کو ادا کیے بنا آپ کا چھٹکارا نہ ہو، لازم ہے۔ تو سلاد قائم کرنا ہے، ہر صورت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ زمین بنائی تھی اور اس کے اوپر جب مخلوقات کو آباد کیا تھا، تو ہر طرف صلاح ہی صلاح تھی، مطلب اصلاح ہی اصلاح تھی، ہر طرف امن تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کے ہر لیول پہ، مطلب چھوٹے سے چھوٹے لیول سے اور بڑے سے بڑے لیول تک، زندگی کے ہر شعبے میں، مخلوق کے ہر شعبے میں سلاد قائم تھی۔ کہیں بھی کسی بھی مخلوق کو کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تھی۔ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ زمین سے نکال رہا ہے، پانی سے، ٹھیک ہے۔ ایک پروسیس ہے، مخلوقات پانی سے بن رہی ہیں، یہ ارتقاء کرتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، یہ ارتقاء کرتی ہیں، یہ مختلف مدارج طے کرتی ہیں، اور پھر یہ رب العالمین کے پاس واپس چلی جاتی ہیں۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ جب یہ مقام فطرت میں تھی یہ کائنات، تو جو جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں ہر مخلوق کو معراج ہو رہی تھی، یعنی کہ وہ ظہور کرتی تھی، اپنے جو ارتقائی مراتب ہیں وہ طے کرتی تھی، اور جہاں سے وہ آتی ہے وہاں چلی جاتی تھی۔ مطلب جیسے کسی مرنے پہ ہم کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، کو ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہم اللہ کی طرف لوٹ گئے، یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ میں بتایا گیا۔ لیکن اس وقت ہو یہ رہا ہے، ہم اللہ کی طرف ساتھ تو رہے ہیں لیکن لوٹ نہیں رہے ہیں، ہم راستے میں گم ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ بنی ہے صلات کو قائم نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب انسان نے اپنی کہہ لیں کہ بہت عرصے بعد وہ جب اس نے عقل و فکر استعمال کرنا شروع کیا، نیگیٹو معاشرے کو کنٹرول کرنا شروع کیا، زمین کے اوپر اس نے اپنے اختیارات جمانا شروع کر دیے، قبضے شروع کر دیے، لوگوں کے حقوق میں کمیاں شروع کر دیں، اس نے زمین کو ملکوں میں بانٹ لیا، لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے پیسہ ایجاد کر لیا اور انہوں نے اساشیں ایجاد کر لیں۔ ان چکروں میں انہوں نے تسخیر کائنات کے چکروں میں انہوں نے پوری کائنات کے ہر شعبے اور ہر سطح پہ فساد کر دیا۔ صلات کی ضد فساد ہے۔ صلات پرفیکشن کو کہتے ہیں اور اصلاح کو کہتے ہیں، چیزوں کا ٹھیک اپنی اصلی حالت میں ہونا اور پھر وہ سموتھلی آگے چلتی ہیں، اور فساد کے ان میں رد و بدل کر دینا، ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، اپنی خواہشوں کے ان کو تابع کرنا۔ تو جب آپ فساد کر لیتے ہیں تو جو نظام زندگی ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو جتنا بھی مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر، وہ تمام کی تمام مخلوقات
وہ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں یہ با مقصد ہیں، ہر مخلوق کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہو یا آپ کے لیے وہ کھیل تماشا ہو۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جو چیز اللہ نے بنائی ہے، جو بھی مخلوق بنائی ہے، جس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس چیز کا، اس مخلوق کا وہ مقصد، اس کی صلاحت ہے۔ ہر مخلوق نے اپنی صلاحت قائم کی ہوئی ہے۔ صرف انسان جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، یہ اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں پہچانتا، یہ اپنی کوالٹیز کو، اپنی اختیارات کو نہیں پہچانتا، اور یہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا، عقلوں کا، شعور کا، اور یہ اس صلاحت کو قائم نہیں کر رہا، یہ صلاحت کو ضائع کر رہا ہے۔ یہ جب انسان اپنی صلاحت کو قائم نہیں کر رہا، یہ ضائع کر رہا ہے، تو تمام کی تمام جو مخلوقات ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، مطلب ان پہ افیکٹ ہو رہا ہے، نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے۔ کسی کو رزق نہیں مل رہا، کسی کو رہنے کے مقامات نہیں مل رہے، کسی کو وہ فطری ماحول نہیں مل رہا، انسانوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری فساد کے نتیجے میں ہے۔ ایک باپ کے اوپر باپ ہونے کی صلاحت قائم ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو ہے عام، جو اس کے اوپر، اسے کہتے ہیں کامن سینس۔ ایک وہ ہے جس مقصد کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو بیوی دی، اس کو بچے دیے، اور اس کو رشتے ناتے دیے۔ تو اب وہ یہ سمجھے، وہ جانے، اس کو اگر کوئی مال و دولت دی ہے، طاقت دی ہے، کوئی علم کی صلاحیت دی ہے، جو بھی اس کو صلاحیت دی ہے، تو وہ اپنے صفات میں غور کرے، اللہ تعالیٰ کی عطا میں غور کرے کہ مجھے آج اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مجھ پہ کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ذمہ داری کو جانے اور پہچانے، پھر اس کو، وہ اس کی صلاحت ہے، اس کو قائم کرے۔ یہ یہی قائم کر سکتا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا نہیں قائم کر سکتا۔ یہ جب تک اپنی ذمہ داری کو اس صلاحت کو قائم نہیں کر پاتا، اس کا یہاں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ کے ملک کے اندر بے تحاشا آپ دیکھتے ہیں کہ محکمے، یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں سارے ملکوں میں محکمے ہوتے ہیں، تو ہر محکمے کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب وہ محکمہ، وہ اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کی صلاحت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی اس ذمہ داری کو، مطلب اپنی صلاحت کو قائم نہیں کرتے تو اس محکمے میں خرابیاں آئیں گی، پھر اس معاشرے میں خرابیاں آئیں گی۔ تو آپ دیکھ لیں، خاص طور پہ آپ کے ملک کے اندر جتنے بھی محکمے ہیں، وہ ان کے اوپر جو صلاحت فرض ہے وہ اس کو ادا نہیں کر پا رہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب وہ انسانوں کو اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، مطلب حکومت دیتا ہے زمین کی، وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ لوگ صلاحت قائم کریں، صلاحت قائم کریں، یعنی کہ تمام کی تمام جو مخلوقات ہے، زمین و آسمان، ان کے بیچ کی مخلوقات، یہ تمام کی حفاظت کرے، تمام کے جو ان کے مقامات ان کو، ان سے ہلائی مت، چینج مت کرے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے تو چونکہ حکمران کے پاس اختیار ہوتے ہیں، وہ طاقت اور قوت رکھتا ہے، وہ ان کو روکے، یہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ تمام دنیا کے جو حکمران ہیں وہ ایکوں بن کے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو لوٹ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر تباہیاں اور بربادیاں آ رہی ہیں۔ اور یہ صلاحت ہے، یہ ایک عمل کا نام ہے۔ صلاحت فساد کی ضد ہے، فساد کے جو نتائج ہیں آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ اور صلاحت اگر آپ قائم کریں گے، یعنی کہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں گے، پھر وہ اعمال کریں گے، تو معاشرے کے اندر اور تمام مخلوقات کے اوپر پازیٹیو اثرات آئیں گے۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا تھوڑا سا اور اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جیسے نماز، ہم لوگ نماز کا میننگ، جی نماز جو ہے اس کی بھی ایک بڑی زبردست اور اچھی حقیقت ہے۔ یہ بھی آپ کے اوپر فرض ہے، جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں بیسیکلی آپ کو پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ان 5 اوقات وقت ایسے ہیں کہ جس میں آپ دنیا میں بہت مصروف ہوتے ہیں، کبھی صبح کی نیند میں مصروف ہوتے ہیں، کبھی رات کی نیند میں مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کسی بھی مصروفیت کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ نہ ہو، نہ دنیا کمانے کی، نہ نیند میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو چھوڑ کے تو آپ اللہ کی رضا کے لیے 4 ساتھی یا زیادہ دوست مل کے کھڑے ہو سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور وہ جو فرض نماز ہوتی ہیں رکھتے ہیں، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 3، ان کو آپ ادا کر سکیں۔ تو یہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نیند کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے کاروبار کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن جو معاشرے کے اندر رزلٹس آئیں گے، جو مخلوقات کو نتیجے پازیٹیو ملیں گے، جو یہ معراج کی طرف جائیں گی، جو یہ اپنا راستہ آسانی کے ساتھ طے کریں گی، اپنا مقصد پورا دنیا پہ حل کر کے جائیں گی، وہ اعمال سے آنا ہے، وہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ
अमल से बनती है दुनिया, जन्नत भी और जहन्नम। तो इस वक्त जो पूरी दुनिया है वो मुझे आप ये बताएं, जन्नत का मंजर पेश कर रही है या जहन्नम का? जहन्नम का मंजर पेश कर रही ना। तो ये किसका नतीजा है? ये इंसानों के अमाल का नतीजा है, जो इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करके मखलूक़ात को अपने ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला के ख़जानों के ऊपर कब्ज़े शुरू कर दिए, उनको बेचना शुरू कर दिया, ये जाने बगैर कि ये जो जितनी भी तख्लीक़ात हैं ये अल्लाह ने क्यों बनाई है। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जो कुछ भी आसमान और ज़मीन में है ये तमाम का तमाम बामकसद है और ये मेरे लिए है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? वो अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो नतीजा आपके सामने है, ये दुनिया जहन्नम का मंजर पेश कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आप अपनी सलात को नहीं पहचान रहे, और जो बड़े लेवल के लोग हैं वो भी नहीं पहचान रहे, उससे बड़े जो हुक्मरान हैं वो भी नहीं अपनी सलात को पहचान रहे। ये तमाम के तमाम लोग मुत्तफिक हैं तामीर और तरक्की के लिए। ये रोज़गार के नए नए शोबे दरियाफ्त करते हैं, ढूंढते हैं रास्ते, मकसद यानी कि नफ्स को पालना, अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करना। ये इनका मकसद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात नहीं है, या आखिरत की कामयाबी नहीं चाह रहे। जो कुछ हम ये कर रहे हैं ये तमाम का तमाम फसाद है, इसी से दुनिया जहन्नम का मंजर पेश कर रही है। अगर हम सलात कायम करें, यानी कि सलात कायम करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम व कावानीन को मुकम्मल तौर पे हम नाफज करें, तो उसमें तमाम की तमाम जो मखलूक़ात अपने हकूक़ से महरूम नहीं रहेंगी। तो ये होगी सलाह, इसको हमें कायम करना चाहिए। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलात कायम की थी, तमाम दुनिया में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलात कायम कर दी थी। फिर उसके बाद जब आप चले गए तो अल्लाह ने कहा कि उसके बाद फिर चंद नाहलफ जानशीन मुकर्रर हुए, यानी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो उनके जानशीन थे उन्होंने सलात को ज़ाया कर दिया। तो जितनी भी आप दुनिया में मादी तरक्की करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, या मेडिकल के शोबे के अंदर, एजुकेशन के शोबे के अंदर, किसी भी शोबे के अंदर करते हैं, ये तमाम की तमाम आप खाना खुदाबंदी में मुदाखलत करके, शिरक करके, तबाहियाँ और बर्बादियाँ ला के करते हैं। तो ज़मीन आपके सामने जो मंजर पेश कर रही है जहन्नम का मंजर पेश कर रही है। तो हकीकी जो सलात है उसको जानो, उसको पहचानो, उसको समझो। आपने जो आपको अल्लाह ने आज पैदा किया है, अपनी आज पैदा होने के मकसद को जानो। आज जो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है वो फ़र्ज़ है और उसको अदा करो। अगर आप अदा नहीं करोगे तो आप अपनी दुनिया तो तबाह कर रहे हैं, आखिरत तो आपने कर ही ली। देखिए ना, अभी तो हम दुनिया में सारे यहाँ अखबार हो रहे हैं ना, तो आखिरत का तो किसी को कोई पता नहीं, कोई यकीन से नहीं कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल है, मैंने मुख्तसर टाइम में वजाहत करने की कोशिश की है कि आप समझ सकें कि सलात क्या है। सलात तमाम इंसानों पे फ़र्ज़ है, कोई एक भी इंसान बालग बाख्तियार मर्द औरत हो वो इससे बरुलज़िमा नहीं है। हर इंसान की अलग अलग सलात है। ठीक है, ये तमाम इंसानों जो सलाहियतें, जो इख्तियारात लेके पैदा हुए हैं, या जितनी भी मखलूक़ात जिस मकसद की बनाई गई है, उनकी तख्लीक का मकसद उनकी सलात है। आपने तख्लीक के मकसद को जान पहचान कर वो मकसद पे डटना चाहिए, ये सलात है। ठीक हो गया जी। तो मुझे उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी बात अगर आपको समझ आए तो इस पे गौर भी करें, और अगर आपको समझ आ जाए तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।